اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی۔ راہی روشنی کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس دنیا میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو شیطان کی پجاری یا فری میسج کہا جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پوری طرح شیطان کے حوالے کر چکے ہیں، اور پھر یہ وہی کرتے ہیں جو شیطان ان سے چاہتا ہے، یا پھر چاہے کسی کو قتل کرنا ہو، کسی کے دماغ کو قابو میں کر کے روحوں سے ملاقاتیں کروانا، ان کے لیے سب جائز ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی کسی انسان کو مرے ہوئے شخص سے ملوا سکتے ہیں؟ اگر ملوا سکتے ہیں تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، اور اس میں آپ کو بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ جنگ عظیم دوم کے زمانے کی بات ہے کہ جب امریکن نیوی میں راجر نامی ایک شخص اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ ایک دن اس کے پاس اس کا افسر آیا جس نے اسے ملک کے لیے خدمات دینے پر سراہا اور پھر کہا کہ آج رات میرے گھر میں ایک پارٹی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پارٹی میں شرکت کرو۔ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں راجر نے کہا کہ اس پارٹی میں ایسا کیا ہوگا، تو اس افسر نے کہا کہ ایک ایسے پارٹی ہوگی جس میں تم نے مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات کر سکو گے۔ راجر نے بتایا کہ ایسے بلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے زوردار کہا لگا کر اور کہا کہ سچ یہ تو ممکن ہے نہیں۔ لیکن وہ افسر اپنی بات پر قائم رہا اور اس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں سچ میں تمہاری ملاقات تمہارے مرے ہوئے والدین سے کروا سکتا ہوں۔ راجر نے بتایا کہ یہ سن کر میں ڈر گیا اور کچھ وقت کے لیے مجھے لگا کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص بالکل پاگل ہو چکا ہے جسے علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی دوران وہ پھر سے کہنے لگا کہ شاید تم ڈر گئے ہو، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے ڈرپوک ہو۔ راجر کہتا ہے کہ یہ بات سن کر میرے اندر جوش آ گیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی پارٹی میں ضرور آؤں گا۔ لہٰذا رات ہوئی اور میں تیار ہو کر اس پارٹی میں جا پہنچا، اور جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ملک کے تمام مشہور لوگ وہاں موجود تھے، اور وہاں سٹیج پر ایک ایسی لڑکی موجود تھی جس نے ایک بڑا سا برقع پہن رکھا تھا، جبکہ اس لڑکی کی شکل اور حرکات کافی خوفناک معلوم ہو رہی تھی، اور اس کے ناخن بھی کافی بڑے لمبے تھے، جبکہ وہ لوگوں کی خواہش پوری کر رہی تھی۔ راجر کہتا ہے کہ میں وہاں ایک جگہ بیٹھ گیا اور بڑے غور سے سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے پاس جا کر اپنی کوئی خواہش بتا دے تو وہ اسے بالکل ویسے ہی پورا کر دیتی۔ راجر نے بتایا کہ کچھ دیر بعد اس کے سامنے ایک لڑکی آئی جس نے آ کر کہا کہ مجھے اپنے مرے ہوئے دوست سے ملنا ہے جو ایک ایکسیڈنٹ میں آج سے 2 سال پہلے مر گیا تھا، اور میں اسے اچھے سے گڈ بائی نہیں کر سکی تھی۔ اس لڑکی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے نکل کر ایک بندہ ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری زندگی میں سب سے پہلی بار دیکھا تھا۔ بہرحال وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی اور ساتھ میں روتی جا رہی تھی۔ راجر کہتا ہے کہ اس کے بعد میری باری آئی، لیکن میں یہ سب دیکھ کر کافی ڈرا ہوا تھا، اس لیے میں نے کافی کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا کہ مجھے اپنے والدین سے ملنا ہے جو کچھ سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کچھ ہی سیکنڈ میں میرے والدین میرے سامنے موجود تھے، اور میں نے ان سے بات کی کہ میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ملاقات چند منٹ تک ہی جاری رہی اور پھر میرے ماں باپ مجھے الوداع کہتے ہوئے پردے کے پیچھے چلے گئے، جس کے بعد وہی افسر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سارے لوگ میرے گروپ کے ممبر ہیں اور میں چاہوں گا کہ تم بھی اس گروپ کو جوائن کر لو جس کا نام فری میسر ہے، اور اگر تم اس گروپ کو جوائن کر لیتے ہو تو تمہیں بہت سارا پیسہ اور طاقت بھی ملے گی، ساری زندگی تمہارے کام آئے گی۔ راجر اپنے انٹرویو میں مزید بتانا تھا کہ ہمارے گفتگو ایسی جاری رہی اور پھر اچانک اس افسر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جو ہمیں لیڈ کرتا ہے اور ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے، لہٰذا اس بار جب وہ آیا تو میں تمہیں بھی اسے ضرور ملواؤں گا۔
راجر کہتا ہے کہ آخر دن وہ دن آ بھی گیا جس دن اس شخص نے وہاں آنا تھا، لہٰذا میں وہاں چلا گیا اور دیکھا کہ وہ شخص سارے گروپ کو مختلف ہدایات دے رہا ہے اور ان کو آئندہ کی عمل سے بھی آگاہ کر رہا ہے، اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ راجر میں تب سے ہوں اور جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور میں نے جنگیں اور بہت کچھ دیکھ رکھا ہے۔ میں سیاست کو سمجھتا ہوں اور میں ہی وہ شخص ہوں جو قیامت تک زندہ رہوں گا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایات بنوں گا، لہٰذا تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ دوستی رکھو، جس کے بدلے میں تمہیں طاقت، شہرت اور پیسہ دوں گا، وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم میرے نظریے کے خلاف چلنا چاہتے ہو اور مجھ سے دشمنی رکھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ راجر کہتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے بائبل سمیت مختلف کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا اور یہ پاگل شخص کون ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک لمبی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لوسیفر اور اس شخص میں بہت سی چیزیں مشترک ہے۔ لہٰذا اگلی میٹنگ کے دوران جب میں نے اس کے سامنے گیا تو میں اسے سوال کیا کہ کیا تم؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میں ہی لوسیفر ہوں۔ اس کا جواب سن کر میں چونک اٹھا اور میرے ذہن میں اس سے متعلق سینکڑوں سوالات نے جنم لیا شروع کر دیا۔ لہٰذا سب سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں یہاں کا خدا ہوں جو سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، لہٰذا میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا اور آج تک مجھے کوئی بھی نہیں روک سکا۔ اور آج راج المزید بتاتا ہے کہ اس کی زبان اور باتوں نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ ہندوازم سے لے کر عیسائیت تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی طرح میری عبادت ہی کر رہے ہیں، اور میں ہی وہ انسان ہوں جس نے کائنات بننے سے پہلے ہی ان مذاہب کو ترتیب دیا تھا۔ راجر کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر اسے محسوس ہوا جیسے کہ میں کسی ذہنی مریض سے بات کر رہا ہوں جس کے دل میں جو آتا جا رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ لہٰذا میں نے تنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ جس پر اس نے کہا کہ تم نے اکثر چرچز میں دیکھا ہوگا کہ جس جگہ عیسائی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تم ہندوؤں کے تمام خداؤں کو دیکھ لو تو تم ان کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تم پیپروں کو دیکھ لو جس کے خدا ہورس کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ سورج اصل میں میری نشانی ہے اور روزانہ میری اجازت سے میرے پیچھے سے ہی سورج نکلتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کہیں نہ کہیں میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطانی کی سینگوں کے درمیان سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں وہی بات بتائی گئی جو راجر اپنے انٹرویو میں اس شخص کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد راجر اپنے انٹرویو میں مزید بتاتا ہے کہ اس شخص کے متعلق اس نے انسان کو بنایا اور ڈرون تھیوری بھی اس کی اپنی تھی۔ راجر آخر ختم کر کے فوراً گھر لوٹ آیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔